بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ ان کے لیے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں ہدایت اور رحمت بن کر نازل ہوئی ہیں۔ یہ جو نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہی ہیں جو آخرت پر سچا یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ اس کے برخلاف لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو فضولیات کے خریدار بنتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بغیر کسی علم کے گمراہ کریں اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑائیں۔ یہی ہیں کہ جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان میں سے کسی کو جب ہماری یہ آیتیں سنائی جاتی ہیں تو بڑے تکبر کے ساتھ اس طرح منہ پھیر کر چل دیتا ہے جیسے ان کو سنا ہی نہیں، جیسے کانوں سے بہرا ہے۔ سو اسے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے راحت کے باغ ہیں کہ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بنا دیا ہے جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں پہاڑ جما دیے ہیں کہ وہ تمہیں لے کر جھکنا پڑے، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسی زمین میں ہر قسم کی فیض بخش چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ یہ سب تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اب مجھے دکھاؤ کہ تمہارے زوم کے مطابق جو اس کے سوا ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم نے یہی حکمت لقمان کو بھی دی اور ہدایت فرمائی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ حقیقت یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں بھی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور پیدائش کے بعد کہیں 2 سال میں جا کر اس کا دودھ چھڑانا ہوا۔ ہم نے اس کو نصیحت کی ہے کہ میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے، اور یاد رکھو کہ بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لیکن اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کی بات نہ ماننا۔ دنیا میں البتہ ان کے ساتھ نیک برتاؤ رکھنا اور پیروی انہی کے طریقے کی کرنا جو میری طرف متوجہ ہیں۔ پھر تم کو میری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ لقمان نے کہا تھا بیٹا بات یہ ہے کہ کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو خواہ وہ کسی گھاٹی میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے نکال لائے گا۔ بے شک اللہ باریک بین ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔